اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ مدینے والوں اور ان کے ارد گرد دیہات والوں کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ جہاد میں رسول اللہ سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جان سے زیادہ اپنی جان پیاری سمجھیں۔ یہ جہاد کا حکم اس لیے کہ انہیں جو پیاس اور تکلیف اور بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے اس پر انہیں ثواب دیا جاتا ہے، اور جہاں وہ ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آئے اور جو کچھ وہ دشمنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سب کے بدلے بھی ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ، اور جو وادی طے کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے سب سے بہتر کاموں یعنی جہاد کا صلہ عطا فرمائے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب طلب علم کے لیے نکل جائیں اور وطن دشمنوں کے لیے خالی چھوڑ جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکلے اور واپس آ کر اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی کا ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ گناہوں سے بچیں۔